بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. دی نیوز 66 میں خوش آمدید. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی جو انہوں نے پٹیشنز دائر کی تھی، جو کیس جمع کیا تھا، تو وہ انہوں نے خارج کر دیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ مطلب ایک اینکر تھے جو کہ بڑے نیوٹرل اینکر ہے، تو انہوں نے کہا ہے وہاں پہ پوری پروسیجر انہوں نے دیکھی ہے، اور اس کے ان کے مطابق جو ہے بڑے معزز اینکر ہیں، تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رویہ تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ پی ایم ایل این کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں، وہ پی ڈی ایم کا کیس جو ہے وہ خود ہی لڑیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کر رہی ہے کہ اگر عمران خان پہ انہوں نے کوئی پٹیشن جمع کی تھی اور وہ واپس لے لی، واپس پی ایم ایل این نے پٹیشن جمع کی تھی کہ ان کے جو ایم این اے سے ایم پی اے سے جنہوں نے پیسے لیے تھے تو ان کو نااہل کیا جائے، تو اس میں زرداری صاحب نے پھر ان سے واپس لے لیا تھا، کیونکہ اس میں پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی پکڑ جو ہے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ہمارے پیر پہ کلہاڑا مار رہے ہیں، تو انہوں نے وہ پٹیشن واپس لے لی، اور ججز کے ساتھ کچھ اس طریقے سے انہوں نے ان کے سوالات کچھ اس طریقے سے آئے ہیں کہ ان کو کیس واپس لینا پڑا. تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کیس واپس لے لیے تو آپ بھی کیس واپس لیں اور اس کو تسلیم کریں، جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں تو انہوں نے وہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ججز کے سوالات تھے وہ اس طریقے سے تھے کہ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہارس رائڈنگ ہوئی ہے، مطلب یہ ہارس رائڈنگ ہوئی ہے، اور اس میں بندہ جو ہے وہ کوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو پورا پاکستان جانتا ہے، بچے جانتے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر نہیں جانتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں جانتا یا وہ جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ان کے جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کے خلاف ہوگی. تو بہرحال یہ چیز انہوں نے وہ درخواست جو ہے واپس کر دی ہے. اب دوبارہ آج اس پہ دوبارہ سماعت ہوگی اور دوبارہ وہ جمع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے بھی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ریجیکٹڈ کا ایک مہر لگا کے بھیج دی ہے کہ آپ سیاسی جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں کیوں لے کے آتے ہیں، آپ عدالتوں میں نہ لایا کریں، آپ پارلیمنٹ میں حل کریں. تو سمجھ نہیں آتی ان عدالتوں کی بھی، یہاں کے ججز کی بھی، کہ یا تو خود نوٹس لیتے ہیں، صدر تک یہ چلے جاتے ہیں، صدر کی بھی لے لیتے ہیں اور پارلیمنٹیرینز کی بھی لے لیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں نہ آئیں. تو اگر ان عدالتوں میں نہیں جانا تو پھر انڈیا کی عدالتوں میں انہوں نے جانا ہے. اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ ضرور جائے گی، اور یہاں سے جو ریجیکشن آ گئی ہے تو اس پہ حکومت کو فائدہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے. انڈیا کی جہاں تک بات ہے تو انڈیا اور افغانستان سے خبر ہے کہ زلمے خلیل صاحب جو ہے وہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا ہے. ابھی دوبارہ مزید جو لیٹسٹ سچویشن ہے تو اس میں دوبارہ پھر جو ہے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 1 مئی سے اپنی فوجیں جو ہے وہ افغانستان سے نکال لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے انڈیا کی جو معاملات چل رہے ہیں افغانستان میں، جو وہاں پہ اپنے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پوری دنیا کی نظر اب مزید تیز ہو گئی ہے، اور امریکہ بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی بہت زیادہ دراندازی ہے. تو وہاں سے ان کا انخلا
اور پھر اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہے وہ انڈیا کا انخلا. یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوگی اگر وہاں سے ان کی وہ بات ہو جاتی ہے. کنٹرول لائن پہ بہت زیادہ سکون ہے, امن ہے, کوئی اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی کہ کوئی زخمی ہوا ہے, کوئی گولہ باری ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو اسی طرح پینڈنگ پڑا ہے, وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ اسی طرح ظلم چل رہا ہے. اگر یہ حکومت یا ہماری فوج کشمیر ایشو حل کیے بغیر انڈیا سے کوئی ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ ہماری فوج کی اور ہماری حکومت کی کشمیریوں پہ کی آنے والی نسلوں پہ بھی یہ ایک ظلم ہوگا. اور جو شہداء ہیں جو وہاں پہ جو ظلم سہ کے وفات پا چکے ہیں اور جو شہید ہو چکے ہیں, جو ابھی غازی ہیں, ان سب پہ یہ ظلم ہوگا. ان ماؤ بہنوں پہ ظلم ہوگا جو کہ ایک ایک ظلم سہتی رہی ہیں, تو وہ اپنی آزادی کے لیے ظلم سہتی رہی ہیں. اگر یہ اس کے بغیر ہوتا ہے تو یہ ہماری فوج کی ناکامی ہوگی, اور بدنامی تو ہوگی لیکن ہماری فوج کی بڑی ناکامی ہوگی اگر اس کے بغیر جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتی ہے. ویسے جو ڈیل ہے وہ ناممکن ہے, اس طرح کی ہماری فوج نہیں ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عبدالغفور حیدر صاحب جو ہے وہ ان کی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور جس کی پی ٹی آئی کے اعلیٰ قائدین نے اس کی تردید کی ہے کہ مطلب ایک تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر آخری کوئی پارٹی رہتی ہے اور وہ اگر فرض کریں JUI ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کریں گے. یہ ناممکنات ہے, یہ عذرا راہ ایک مذاق کی ہے پرویز خٹک صاحب نے. اور کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک ٹیکنیک کے ساتھ یہ کیا ہے, ایک ٹریک کھیلا ہے, اور اگر فرض کریں PDM میں اس طریقے سے کوئی درار لانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ بھی ناممکن اس لیے ہے کیونکہ PDM نے عبدالغفور حیدر صاحب کو ویسے بھی ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ منتخب کر لی ہے, نامزد کر لی ہے, منتخب نہیں کیا, نامزد کر لیا ہے. تو وہاں پہ بھی PDM بھی اپنا پتہ جو ہے وہ کھیل رہی ہے, اور بڑے زور و شور سے کھیل رہی ہے. لیکن اس زور و شور میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ گینگ کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 فائدے تو اٹھا لیے ہیں. اب جہاں پہ PDM کے باقی جو پارٹیاں ہیں وہاں پہ فائدے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیپ پہ کر رہی ہے, اور پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو مریم بھی باپ چکی ہیں, جو شہباز شریف ہے وہ بھی جانتے ہیں, حمزہ شہباز ہیں وہ بھی جانتے ہیں, نواز شریف بھی جانتا ہے. تو نواز شریف کی یہاں تک ایک بیان آیا ہے کہ جو ان کا PDM کا اجلاس ہوا ہے کہ یہ تو ہمارا نیریٹو ہی نہیں تھا, جو جس طرف آپ چاہ رہے ہیں وہاں تو ہم نے جانا ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے جو انصار حرکت الانصار ہے کیا انہوں نے فوج کا نام رکھا ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے حکومت نے باقاعدہ ایکشن لیا ہے, اور اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے طلباء اور جو مدرسے کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ جلسے جلوس میں اگر استعمال کیے گئے تو اس پہ بھی سخت ایکشن لیا جائے گا. تو بہرحال ان مدارس کے پر بھی ایکشن لیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ JUIF پہ بھی ایکشن لیا جائے اس چیز پہ. انشاءاللہ جو ہی نئی اپڈیٹس آئیں گے آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. فیس بک پہ اگر آپ پہ تو کائنڈلی یہ جو فیس بک پیج ہے اس کو ضرور لائک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.